امریکہ میں بسنے والے پاکستانی اپنے آبائی وطن سے دور ہونے کے باوجود وہاں کے حالات اور ان میں آنے والی تبدیلیوں میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ پاکستان میں رہنے والوں کا درد وہ یہاں رہتے ہوئے بھی محسوس کرتے ہیں، اور ملک کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات ان کے لیے بھی اتنے ہی پریشان کن ہیں جتنے کہ خود پاکستان میں بسنے والوں کے لیے۔ پاکستان میں تازہ ترین بحث ملک میں نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے ہے، اور شکاگو شہر کے پاکستانی بھی اس بارے میں سوچ رہے ہیں۔ شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی سے منسلک مارکیٹنگ اور بزنس کے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری کا خیال ہے کہ پاکستان میں نظام کی بہتری کے لیے برطانوی نظام حکومت ختم کرنا ناگزیر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 40 پروونسز پاکستان میں بنا دیتے ہیں، ہمارے پاس بجٹ بھی ہے، کمشنر کا بجٹ ہم ٹرانسفر کر دیں الیکٹڈ گورنر کو اور ایبالش کر دیں یہ وہ صوبائی حکومتیں جو کہ دنیا میں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی، ایون انڈیا میں بھی صوبائی منسٹر جو ہے پاکستان سے کم ہے۔ امریکہ کی وسط مغربی ریاست الینوائے کی کک کاؤنٹی آبادی کے اعتبار سے ملک کی دوسری سب سے بڑی کاؤنٹی ہے، اور شکاگو شہر اس کا حصہ ہے۔ اس اہم کاؤنٹی کے چیف فائنینشیل آفیسر طارق ملہنس ہیں، جو ایک پاکستانی نژاد امریکی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے شہری ٹیکس ادا نہ کریں۔ کوئی بھی گورنمنٹ کو چلانے کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، اور پیسہ جو آتا ہے سب سے زیادہ یا تو آپ پرنٹ کر دیں، لیکن وہ پرنٹ کرنے سے آپ زیادہ دیر چل نہیں سکتے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ یہ ٹیکسیشن ہے۔ اب امریکہ کا بجٹ $3 ٹریلین کے برابر ہے، اس میں سے تقریباً 65% 65% جو ہے انڈیویجول انکم ٹیکس سے آتا ہے۔ انڈیویجول میں آپ دیتے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں 2% لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ اکثر تجزیہ کار متفق ہیں کہ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں دہشت گردی سب سے اہم مسئلہ بن کر ابھری ہے۔ اس کے اسباب اور نتائج کے بارے میں امریکہ میں بھی پاکستانی کمیونٹی پریشان ہے۔ ایک پاکستانی امریکی انجم گوہر کہتے ہیں کہ اس مسئلے کی موجودگی کو تسلیم کرنا اس کے حل کی جانب پہلا قدم ہوگا۔ ہمارے یہاں اصل میں ابھی بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد نہیں ہے، اور اس کو نئے نام دیے جاتے ہیں، مثال جہاد کہا جاتا ہے، کہیں کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی تبدیلی اسلام کے حوالے سے آنے والی ہے یہاں پہ۔ تو مذہب کو بنیاد بنا کر ظاہر جو دہشت گردی ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، اور اس میں مختلف طبقات شامل ہیں۔ خطے میں سیاسی حالات اور تبدیلیوں کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ باہر بھی پاکستان امریکہ تعلقات پر کمیونٹی کی کافی توجہ مرکوز ہے۔ ایک فلاحی تنظیم فرینڈز آف ہیومینٹی کے سربراہ احتشام ارشد کا خیال ہے کہ جب امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بات آتی ہے تو پاکستانی رہنماؤں میں اعتماد کا فقدان نظر آتا ہے۔ ایک تو ہمارے حکمرانوں میں، ہمارے سیاستدانوں میں کانفیڈنس نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔ وہ اپنے اقتدار کی خاطر امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس کی جانب دیکھتے ہیں، اور اپنا جو مقدمہ ہے وہ صحیح طریقے سے امریکہ میں پیش نہیں کرتے۔ بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کا پاکستان کی معاشی ترقی میں اہم کردار ہے۔ شکاگو میں ایک اور غیر سرکاری ادارے گلوبل ڈونرز نیٹ ورک کے بانی ڈاکٹر طارق چیمہ دنیا بھر میں مسلم مخیر تنظیموں کو ایک دوسرے کے کام کو سمجھنے میں مدد دینے کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی تارکین وطن اگر متحد ہو کر کوششیں کریں تو زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو جب ملک کا مسئلہ آئے تو ان کے لیے اپنی شناخت، اپنی سیاسی وابستگی، اپنے ذاتی مفاد سے ہٹ کر سوچنا، اور یہی ہماری ڈائسپورا کا جو ایک ایشو ہے۔ شکاگو کی پاکستانی کمیونٹی جہاں پاکستان کے حالات کے حوالے سے فکر مند ہے، وہیں وہ پر امید بھی ہیں کہ اگر ملک کے اندر اور باہر رہنے والے پاکستانی حقیقت پسندانہ طرز فکر اپنا کر ملک کی بھلائی کے لیے مل کر کام کریں تو حالات کا رخ موڑنے میں انہیں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، شکاگو۔